ابتدا اس خدائے بابرکت کے نام سے جو میرے اور آپ کے دلوں کے بھید بخوبی جانتا ہے۔ میں ہوں قرۃ العین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ السلام علیکم۔ آج بہت خوش ہوں اور اس کی ایک وجہ ہے، ایک چھوٹی سی نیکی کمائی ہے، اور اس پوری سینیریو سے مجھے کیا سبق ملا ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی آپ لوگوں سے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے، جنہیں نہیں معلوم انہیں بتا دوں، میں ہیومن رائٹ کاؤنسل آف پاکستان کی ممبر ہوں، اور اس کا ایک ونگ ہے خواتین کا، سوچ عورت کے نام سے، اور اس سوچ عورت کے ونگ کی میں صدر ہوں۔ اور بحیثیت صدر کل میں نے ایک ہمارے پاس ایک کیس رپورٹ ہوا، اور کل نہیں پرسوں ایک کیس رپورٹ ہوا جس کے اندر ہسبینڈ وائف کی 3 مہینے کی ناراضگی تھی، اور وہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو لا نہیں پا رہا تھا، اور کیا وجوہات تھیں، اور پھر کیسے وہ ہم نے انسیڈنٹ جو تھا اس کو کیسے سولو کر لیا، اس کے بارے میں بات کروں گی۔ اور اس پورے انسیڈنٹ سے مجھے کیا ہر چیز سے آپ کچھ نہ کچھ سبق لیتے ہیں، اور مجھے کیا سبق ملا اس سے، اور میں کیا میسج آپ لوگوں کو دینا چاہوں گی۔ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ڈیسیجن لینے میں بہت سلو ہوتے ہیں، وہ ڈیسیجن نہیں لے پاتے، اور ان ڈیسیجنس کو وہ بہت لمبا کر دیتے ہیں، بات کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک جج کیے جانے کا خوف، ایک اپنی عزت مجروح ہو جانے کا خوف، ایک ایسا کہ ہم جائیں گے تو کہیں ہماری بات کو انکار نہ کر دیا جائے، اس خوف کے تحت لوگ فیصلہ نہیں لیتے ہیں، لوگ آگے نہیں بڑھتے ہیں، اور چیزیں پینڈنگ میں چلی جاتی ہیں۔ یہی کچھ ہوا اس والے کیس میں، کہ میں فرضی نام لے لیتی ہوں کہ ایک لڑکا ہوتا ہے، ایک لڑکے کا نام رکھ لیں ریحان، اور لڑکی ہے صاحبہ۔ ریحان اور صاحبہ کی شادی ہوتی ہے، اور ان کی شادی کے بعد ان کے 3 بچے ہوئے، جس کے اندر 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھے، اور وہ بہت ایسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، کوئی ایسی ان کی زندگی میں کوئی سچ مسائل نہیں تھے، اور اپنا گھر تھا ماشاءاللہ سے۔ ایک دن جا رہے ہیں بائک پہ، اور بائک پہ ان کی ہو جاتی ہے انبن، اور بائک پہ جو انبن ہوتی ہے وہ کوئی ایسی بھی نہیں تھی، کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، جیسے گھر کی کوئی چھوٹی سی چیز کی بات ہونا، میاں بیوی آپس میں لڑ پڑے، اور پھر وہ ایک دوسرے کے گھر والوں کو کچھ نہ کچھ کہتے رہیں، اور اس کہنے میں ہسبینڈ جو ہے وہ کیا کرے کہ جا کے بیوی کو اس کے گھر والوں کے یہاں چھوڑ آئے، اور کہے کہ اس کو سمجھائیے، ٹھیک ہے۔ اب وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے گھر والے اس کو سمجھاتے اور وہ واپس بھیج دیتے، لیکن یہاں پہ ذرا چیزیں خراب ہوتی چلی گئیں۔ لڑکی کے جو گھر والے تھے ان کو یہ چیز بری لگی تھی کہ کیوں یہ ہمارے گھر پہ لائے، جبکہ وہ لڑکی نہیں چاہتی تھی کہ لڑائی ہو، اور وہ بیچ راستے میں بائک سے اتر گئی تھی۔ یہ ایک لڑائی تھی چھوٹی سی، جس کے اندر کیا تھا کہ ہم نے تو میں ہوئی، تو میں کے اندر کیا ہوا کہ ایک دوسرے کے گھر والوں کو برا بھلا کہا، اور جو گھر والوں کو برا بھلا کہا تو اس میں بات بڑھ گئی۔ میں ایک بات بتا دوں، جتنے بھی نیو کپلز ہیں اور جو نئی شادی ہوتی ہے، ایک ٹائم تک کیا ہوتا ہے، ہماری جتنی بھی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں نا، وہ اسی بات پہ ہو رہی ہوتی ہیں کہ تیرے گھر والوں نے یہ کیا، میرے گھر والوں نے یہ کیا، تیرے گھر والوں نے یہ کیا، اور میرے گھر والے اچھے اور تیرے گھر والے برے۔ یہ وہ جو چیز ہوتی ہے، اس چکر میں نا زندگی کے کئی سال جو ہوتے ہیں، وہ شادی شدہ زندگی کے کئی سال سٹارٹنگ کے، وہ بڑے خراب ہو جاتے ہیں، اس میں بچے بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر بہت دیر بعد سمجھ آتی کہ نہیں، میں اور تم ایک دوسرے کے لیے امپورٹنٹ ہیں، میں اور تم ہوں گے تو سب کچھ صحیح ہوگا، اور ہم جب بنیں گے تو سب کچھ صحیح ہوگا۔ اور یہ جو میں تو میں اور تیرے اور میرے سے جب یہ ہم بنتے ہیں، تب تک شادی کو کافی ٹائم گزر چکا ہوتا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ سٹارٹنگ میں ہم بن جائیں، سٹارٹنگ میں ہی ٹیم کہہ لیں، اور یہ بولیں کہ ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار، تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اور ایک بات بتاؤں، کوشش کریں، ان کو بھی میں نے سمجھایا، یہ چیز مجھے بھی بہت ٹائم بعد سمجھ آئی کہ اپنے مسئلے اپنے تک ہی رکھیں۔ اپنے تک مراد یعنی کہ کسی کو اتنی اتھارٹی نہ دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں گھس کے آپ کے مسائل کو آپ کو ڈکٹیٹ کرنے لگ جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ چلے جاتے ہیں مسئلہ لے کر، بتاتے ہیں اور اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں اور دوسرے گھر میں جاتے ہیں، جو دوسرے گھر والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب آ گئے تو ہماری چلے، ہمارے مطابق ہی یہ واپس جائیں، ایسے اٹھ کے واپس نہ جائیں۔ مطلب اگر آپ واپس بھی جانا چاہیں تو واپس نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ گھر چھوڑ کر آ چکی ہیں۔ اب وہ اس گھر والوں کی مرضی کہ وہ آپ کو بھیجیں یا نہ بھیجیں۔ اور ان تمام معاملات میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی تو ایک ہو جاتے ہیں، لیکن جو گھر والے ہوتے ہیں نا،
وہ ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی بات نہیں مانی ہوتی. تو بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ کوشش کریں کہ جو ہسبینڈ وائف ہے نا، ٹیبل ٹاک جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کام آتی ہے. بات کریں، جتنی دیر مرضی بات کریں، لڑیں جھگڑیں جو بھی، لیکن اپنے مسائل کو اپنے خود حل کرنا ہے. کیونکہ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ فیملی کے سربراہ ہیں، آپ کے بچے ہیں، ان بچوں کے مستقبل کے بارے میں بھی آپ نے سوچنا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں لڑنا. یہ ابھی بہت ساری جنگیں ہیں جو دیکھنے والی، لیکن ظاہر ہے ابھی اسٹارٹنگ کی زندگی ہوتی ہے تو اس میں تو چاہے میں لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، دونوں کو ابھی زندگی گزارنا ہی نہیں آ رہی ہوتی، اور وہ بہت غصے میں ہو جاتے ہیں اور شک کی نگاہ سے دونوں ایک دوسرے کے گھر والوں کو دیکھتے رہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوشش کریں کہ یہ مسائل نہ آئیں. اچھا، یہاں پہ جو تھا ہمیں انگزائٹی کا پیشنٹ دیکھنے کو ملا، کیونکہ ہسبینڈ جو تھا وہ اس کو انگزائٹی تھی بڑی سیویئر قسم کی، جس کی وجہ سے وہ ڈیسیجن ہی نہیں لے پا رہا تھا کہ وہ جائے اور جا کے بیوی کو لے کر آئے. اور اس کی بیوی چاہتی تھی کہ واپس آ جائے، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ خود ہی واپس آ جائے اور اس کو نہ جانا پڑے. تو میرا کام صرف یہ تھا کہ میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ میں ہوں، اور تابش کے میں بہت شکر گزار ہوں، وہ بھی ہمارے ساتھ تھا، اور یہ کیس انہیں کے تھرو رپورٹ ہوا. پھر ہم دونوں گئے اور ہم نے جا کے وہاں پہ صرف یہ میں نے کہا تھا کہ آپ نے خاموش رہنا ہے. اس کی ماشاءاللہ سے بچی کی گھر والے بڑے سینسیبل تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ سینسیبل نہیں تھے. ہاں، ایک آدھ کوئی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں میں تو اس کو ڈراؤں گا، میری مرضی سے چلے گا، یہ ایسے نہیں جائے گی، اور جو ہے اس کے بڑے آئیں، آپ کون ہوتی ہیں، اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. اس ٹائم پہ آپ کو اپنا جو ٹیمپریمنٹ ہوتا ہے نا، یہ بھی بڑی دیر بعد آیا، اور وہ کیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی، اور 15 منٹ میں ماشاءاللہ سے سب سیٹ ہو گیا، اور وہ بچی اپنے گھر آ گئی. اور مجھے اس چیز کی اتنی خوشی میں بتا نہیں سکتی. وہ جو دعائیں مجھے ملی، وہ جو خوشی جو چہروں پر نظر آ رہی تھی، وہ جو بچی جب اپنی ماں کو دیکھ کے خوش ہو رہی تھی اور جو باپ کو دیکھ کے خوش ہو رہی، تو اٹ واز گریٹ. اور یہاں پہ میں بولنا چاہتا ہوں، اپنے آپ میں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے ایسی انگزائٹی ہوتی ہے، انگزائٹی یہ ہے کہ آپ بالکل ویسا ہی سین ہو، آپ جائیں اپنے پیپرز ہیں، ایگزام سے پہلے کا جو خوف، ڈر، ملی جلی کیفیت، اس سے نکل جانا بھی، اور وہ ایگزام سے پہلے والا جو ٹائم ہوتا ہے نا، وہ کتنا انگزائٹی والا ٹائم ہوتا ہے. ایسی انگزائٹی ہمیں کبھی کبھار ہوتی ہے، لیکن جو پیشنٹ ہوتا ہے انگزائٹی کا، اس کو یہ انگزائٹی ہمیشہ ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ پریشر ہوتا ہے نا، ایک پرفیکٹ لگنے کا پریشر، پھر اس کے بعد یہ کہ اگلا کوئی انکار نہ کر دے، رشتوں کو نبھانے کا پریشر، وہ سب اس چیزوں کو، یہ پیشنٹ ہوتا ہے، یہ ان سب چیزوں کو بہت زیادہ اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں. اور آپ کی سائڈ کی اور اپنی سائڈ کا، دونوں سائڈ کا وہ سوچتے ہیں. تو یہ اچھی بات تھی کہ اس بچے نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیا تھا، اور وہ اپنا میڈیسن بھی لے رہے تھے. انگزائٹی از کیوریبل، انگزائٹی کا علاج ہے، انگزائٹی ختم ہو سکتی ہے، دوائیوں سے اس کا علاج ہو جاتا ہے. پلیز، ہم جس سوسائٹی میں اب رہ رہے ہیں، یہاں پر بہت زیادہ سائیکائٹرک کیسز ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں. آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کا علاج کروائیں. اور ایسا نہیں ہے علاج ممکن نہیں ہے. دیکھیں ہمارے جسم میں نا، جہاں پر ایک بلڈ کا نظام ہے، ایک ہمارے مسلز ہیں، ہمارا برین ہے، اسی طریقے سے ہماری باڈی کے اندر کیمیکل بیلنس ہے، کیمیکل کا ایک پورا سسٹم ہے. جب وہ کیمیکل سسٹم آؤٹ ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے، اس کے اوپر نیچے ہونے سے ہمیں نفسیاتی مسائل ہو جاتے ہیں. چاہے وہ انگزائٹی ہو، چاہے وہ ڈپریشن ہو، چاہے وہ بائیپولر ڈس آرڈر ہو. میں خود ہو جاتی ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مجھے بہت شدید قسم کا ڈپریشن ہو جاتا ہے، تو پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ڈاکٹر سے جا کے رجوع کرتی ہوں، اور پھر میں میڈیسنز لیتی ہوں. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا ایشو ہے تو اکثر ہمارے گھروں میں اس طرح کی کوئی ایک بھی اگر شخص ہوتا ہے نا، اگر آپ کسی نارسسٹک کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ اس کو دوائی کی شاید اتنی ضرورت نہیں پڑے گی جتنا جو بندہ اس کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے. اتنا افیکٹ ہوتا ہے وہ کہ وہ ذہنی طور پہ بہت افیکٹ ہو جاتا ہے. ہمارے آس پاس بہت سارے خود پسند قسم کے لوگ رہتے ہیں جن کی وجہ سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. وہ ہمارے اسکول میں ہو سکتے ہیں، ہمارے گھر میں ہو سکتے ہیں، ہمارا کوئی اسپاؤز ایسا ہو سکتا ہے. مسئلہ اگر ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کا علاج کروائیں، بنسبت اس کے کہ آپ دوسروں کو بولیں گے آپ ایسے.
آپ ایسے نہیں. میں اپنی ذمہ داری ہوں, مجھے اپنے آپ کو صحیح رکھنا ہے تاکہ میں دوسروں کو نقصان نہ پہنچا سکوں. اور اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ ایشو ہے تو اس کو ضرور آپ رجسٹر کریں, اس کو رجسٹر کر کے اس کا علاج کروائیں. یہ بالکل اسی طریقے سے جیسے میڈیکل ڈاکٹرز ہیں, اسی طریقے سے آپ کے پاس سائیکیٹرک پیشنٹ بھی ہوتے ہیں اور ان کو علاج کروانا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پاگل ہو گئے. اب اگر شوگر ہے سپوز کسی کو, تو بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں وہ کہتے ہیں یہ لا علاج ہے, اس کو آپ نے پوری زندگی میڈیسن کھانی ہے. شوگر ہو جائے تو کیا ہے اس کا علاج, آپ کو میڈیسن کھانی ہے. بلڈ پریشر اگر ہو گیا تو کیا ہے اس کا علاج, تھرو آؤٹ لائف آپ کو لائف اسٹائل چینج کرنا پڑتا ہے, میڈیسن کھانا پڑتی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی سائیکیٹرک ایشو ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی میڈیسن کھانی پڑتی ہے, تھرو آؤٹ لائف کھانی پڑتی ہے. تو اس میں اگر وہ چیز آپ کو صحیح آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے, آپ کے آس پاس رہنے والوں کے لیے وہ بہتر ہے, تو ضرور کھانا چاہیے. اور ڈپریشن تو بہت ہی برا ہوتا ہے, میں کہتی ہوں کسی کو بھی نہ ہو, ڈپریس نہ ہو, انگزائٹی نہ ہو. لیکن جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں, جس قسم کے واقعات اور جس قسم کی سٹوریز ہم ڈیلی بیسس پر سنتے ہیں, اور اسپیشلی ہم جیسے لوگ جنہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی اس طرح کی سٹوری سننی پڑتی ہے, اور تو اپنے آپ کو اس میں سے نکالنا ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے. ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت ساری اس طرح کی باتیں سنتے رہتے ہیں اور ہر روز ہی سننی پڑتی ہیں سٹوریز. کوئی کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کسی کے ساتھ, کبھی شانتی کا کیس ہے, کبھی دوسرے اس طرح کے بہت سارے کیس, کبھی ایسا کیس, کبھی ویسا کیسز کو سنتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں, آپ کو ایک وقت آتا ہے کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, نیند نہیں آتی ہے, سکون نہیں مل رہا, تو بھی آپ اپنا علاج کروائیں. آپ یقین جانیں کتنا بہتر فیل کریں گے کہ آپ کی جو لائف ہے وہ پراپر ہو جائے گی. کیونکہ جب ہمارا ایموشنل بیلنس آؤٹ ہوتا ہے تو لائف بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے, بہت زیادہ. آپ کا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا, لوگوں سے ملنے کا دل نہیں چاہتا, اور ڈیسیجن لینے میں لیٹ ہونے لگ جاتے ہیں. لیکن جب ان میڈیسنس کا لیکن پراپر ڈاکٹر سے مشورہ لے کے, کوئی اور ڈرگ نہ لینا شروع کر دینا میرے بھائی بہنوں. اور بھی دوسری ڈرگز ہوتی ہیں وہ آپ نے نہیں لینی ہے. اگر منشیات کا کوئی شکار ہے تو وہ بھی اپنا علاج کروائیں, کیونکہ کوالٹی آف لائف کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ایک اور چیز جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو میں بیٹھی ہوں یہ میں نے ایک آفس جوائن کیا ہے, ہمارے بہت اچھے فرینڈ ہیں ان کا, اور ہم کر رہے ہیں پراپرٹی کو سیل. اور یہ پراپرٹی ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے جیسے لوگ ہیں جن کی جو 5,000 اور 10,000 کی BCیاں ڈال لیتے ہیں. تو وہ پلاٹ بک کروائیں اپنا, اور کیا ڈیٹیلز ہیں ان ڈیٹیلز کے لیے آپ آفس ضرور تشریف لائیں میرے, تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ آخر ہم کس طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور بہت اچھا پروجیکٹ ہے, 21 کے نام سے ہے, اور ضرور آئیں. آپ آئیں آفس تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آخر اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. انشاءاللہ اب فریکوینٹ آتی رہوں گی ویڈیوز میں, اور آپ مجھے ٹاپکس بتائیں گے مجھے کن ٹاپکس پہ بات کرنا چاہیے, کیا سننا چاہتے ہیں آپ لوگ, کس طرح کے ویڈیوز مجھے بنانا چاہیے. اس مشورے کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ اختتام کروں گی. پاکستان پہ اترے وہ فصلی گل جسے کبھی بھی خزانہ آئے, کبھی بھی خزانہ آئے. ہمارا ملک اتنا اچھا ہو جائے کہ ہمارے جو پیارے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ واپس آ جائیں. بلکہ لیکن پاکستان تو چھوٹو سا پاکستان ہے, اور اس پاکستان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہجرت کر گئے ہیں اب, اور وہ چھوڑ کے ملک کو جا رہے ہیں کیونکہ ایک مایوسی ہے, ایک نا امیدی ہے لوگوں کے اندر, جیسے چیزیں کبھی صحیح نہیں ہوں گی. ظاہر ہے جب لوگوں کا فیوریٹ لیڈر قید میں ہے. اب ہمارے ایک اور ایونٹ ہوا تھا 5 اگست جو گزری ہے, اس میں استحصال کشمیر کے حوالے سے اس میں بھی ایک ایونٹ ہوا, اور اس میں شرکت کی جس کے اندر مشعل یاسین ملک جو ہیں حریت کانفرنس کے لیڈر ہیں, ان کی وائف مشعل ملک تشریف لائی ہوئی تھیں, اور وہ کچھ ایسی باتیں کری تھی مجھے لگا تھا جیسے وہ پاکستان کی سٹوری سنا رہی ہیں کہ عوام کا فیوریٹ لیڈر جو ہے وہ قید میں ہے, اور اس جماعت کو دبایا جا رہا ہے, لوگوں کو دبایا جا رہا ہے, گھروں میں لوگ کود کر گرفتار کیے جا رہے ہیں, خواتین پر ظلم ہو رہا ہے, خواتین کو حب سے بیجا میں کہنا ہی بہتر ہوگا کہ انہیں جیلوں میں رکھا گیا ہے. ایسے مقدمے ڈالے گئے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اور یہ جب میں سن رہی تھی نا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ پاکستان کے بارے میں بات کری, لیکن وہ پاکستان کے نہیں, وہ تو کشمیر کے بارے میں بات کری تھی. وہ بات کرتی کہ وہاں پہ لوگوں کے پاس حق خود ارادیت نہیں ہے, کہ وہ جن کو ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کو وہ ووٹ نہیں دے سکتے, اور اگر ان کو ووٹ دے بھی دیں اور وہ جیت بھی جائیں تو وہ کبھی بھی اقتدار میں نہیں آ سکتے.
تو کشمیری بھی تو یہی چاہتے ہیں نا کہ وہ ان کا، اب کشمیریوں کی کیا سوچ ہے وہ جاننے کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت اس کے ہندوستان کہتا ہے کہ کشمیر ادھر آ جائے اور پاکستان کہتا ہے کشمیر ادھر ہو جائے، لیکن اگر کشمیر کے کشمیریوں سے پوچھا جائے تو یقیناً وہ اپنی ایک الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں جس میں وہ امن و امان کے ساتھ اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ رہ سکیں۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں بھی ایک مایوسی ہے، ایک امید جاگی تھی کہ شاید ہماری پوری دنیا میں ہم عزت کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے، لیکن افسوس کے ساتھ، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان میں ایک مایوسی کی لہر جو ہے نا وہ موجود ہے، اور وہ پاکستان، اور میں خود کچھ عرصہ پاکستان سے باہر رہی ہوں تو مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ جب آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو آپ کو پاکستان کی عزت کی زیادہ پرواہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے نام سے آپ جانے جاتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، کوئی شہریت لے لیں آپ کچھ بھی، لیکن آپ پہچانے جائیں گے پاکستان سے۔ اس لیے پاکستان کی عزت بہت زیادہ ضروری ہے، پاکستان کی ترقی بہت زیادہ ضروری ہے، اور پاکستان کی عزت کے لیے ایک ایسی لیڈرشپ ضروری ہے جو کہ عوام کی پسندیدہ ہوں۔ اللہ کرے ہمارے لیڈران کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، جو لوگ پاکستان کو اپنی مرضی سے چلانا چاہ رہے ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے، اور پاکستان میں اترے وہ فصل گل کہ جسے کبھی بھی خزاں نہ ہو، اور میرے ملک میں ہمیشہ بہار رہے، خوشیاں رہیں، امن رہے، سکون رہے۔ اس دعا کے ساتھ پھر رخصت لیتی ہوں، اور پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نہ کسی اور ویلاگ میں۔ تب تک دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔